بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر رکیں اور اس خزانے کو نکالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں۔ میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک سادہ اور ویران گھر دیکھا اور اس گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا ہے جو بیابان میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے۔ اس کام سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی، ان کو ایک کمرے میں علیحدہ جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا واپس گھر آیا۔ ماں نے اس سے کہا، آج رات ہمارے یہاں ایک بہت قابل احترام مہمان ہیں، ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پرسی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا وہ لڑکا ایک عقل مند اور دانا انسان ہے، لیکن غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں یوں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل میں غموں اور پریشانیوں کا پہاڑ ہے۔ اس لڑکے نے کہا، ہاں، میرے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کا غم میرے آگے بیان کرو۔ اس لڑکے نے کہا، ایک دن میں پشت پر لکڑیاں اٹھائے بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہارے وصال کے وسائل مہیا کر سکتا ہوں۔ لڑکے نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عظیم شخص ہے۔ اگر اس نے قول دیا ہے تو ضرور اسے پورا بھی کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ، وہ جو کچھ بھی کہے اسے سنو اور عمل کرو۔ اگلی صبح لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے پاس پہنچا تو درباریوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا، تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا حق مہر اتنی تعداد میں سونا، ہیرے جواہرات ہیں اور یہ مقدار اتنی ہے کہ ہمارے شاہی خزانے میں بھی اتنی مقدار سے مال موجود نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے جہاں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پتھروں کو سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا۔
ان کی اتنی مقدار ہی ہو گئی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکڑہارے سے فرمایا، یہ اٹھاؤ اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ اس لکڑہارے نے وہ سب کچھ اٹھایا اور بادشاہ کے محل میں لے جا کر دے دیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری حیران و پریشان ہوئے اور اس سے کہا، یہ کافی نہیں ہے، اتنی مقدار اور لے کر آؤ۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی ویرانے میں جاؤ اور اتنی ہی مقدار میں ہیرے اور جواہرات اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہی کام کیا، ہیرے جواہرات لا کر بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی تو وہ سمجھا کہ یہ سارے معجزات اس مہمان کے ہیں جو اس لکڑہارے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے کہا لکڑہارے سے، اپنے مہمان سے کہو کہ یہاں پر آئے اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھائے۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے اور بادشاہ کی بیٹی کا نکاح لکڑہارے کے ساتھ پڑھا دیا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کے ساتھ گفتگو کی تو اسے پتہ چلا یہ ایک عقل مند شخص ہے۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے لکڑہارے کو اپنا ولی عہد بنایا اور تمام درباریوں اور حکومتی افراد کو حکم دیا کہ اس کی داماد کی اطاعت کریں۔ اگلی صبح اچانک مرگی کے دورے سے بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ درباری اور حکومتی افراد نے اس لکڑہارے داماد کو سلطنت پر بٹھایا اور ملک کے تمام اختیارات اس کے سپرد کیے۔ یوں وہ ایک ملک کا بادشاہ بن گیا۔ تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا حافظ کرنے اس کے پاس آئے۔ لکڑہارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے دانائے شخص، آپ کا یہ احسان میری گردن پر ہمیشہ رہے گا۔ آپ کے ایک احسان کا بھی شکریہ ادا کرنے کی میں قدرت نہیں رکھتا۔ گزشتہ شب میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، آپ نے اگر اس کا جواب نہ دیا تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ لکڑہارے نے کہا، میرا سوال یہ ہے، آپ اگر مجھے 2 دن میں لکڑہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو آپ اپنے خود کے لیے اتنی سادہ زندگی کیوں اختیار کر رکھی ہے اور بادشاہ بننے اور دنیا کے عیش و آرام سے کیوں منہ پھیر رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی عظمت سے آگاہ ہوا، وہ دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتا ہے، وہ دنیا کی فانی سلطنت اور عارضی عیش و آرام سے دل نہیں لگاتا۔ وہ لکڑہارا اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس کے اندر عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں یوں کہا کہ مجھے آپ سے شکوہ ہے کہ آپ خود ہی کیوں ایک خوبصورت اور بہتر راستے پر چلے ہیں اور مجھے اس دنیا کے کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہاری عقل مندی اور دانائی کا امتحان لوں۔ اس لکڑہارے نے تخت اور تمام عیش و آرام کو چھوڑا اور وہی لکڑہارے کا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کا ہم نشین رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہمراہ لے کر اپنے حواریوں کے پاس آئے اور فرمایا، یہ شخص وہ خزانہ ہے جو اس شہر میں میرے لیے موجود تھا، میں اس کو تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ یہ ہے وہ خزانہ، نہ کہ وہ مادی خزانہ جس کی تلاش میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی سب سے بڑا خزانہ ہے کہ انسان حق کے راستے کو پہچانے اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف دنیا بلکہ اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔